جب یہ بات ہو گئی تب ایک بزرگ پلٹے اپنی طرف، بولے پنڈت جی یہ میرے قرآن کا معجزہ تھا جو بچے کے سینے میں بھی داخل ہوا اور آپ تک بھی پہنچ گیا۔ آپ ذرا آئینہ دیکھیے کہ آپ کا رامائن آپ کو کتنا یاد ہے، آپ کا مہا بھارت آپ کو کتنا یاد ہے، آپ کی گیتا آپ کو کتنا یاد ہے۔ تو سارے کتابی لوگ یہ کہتے ہوئے تھرا اٹھے کہ اگر طوفان نہ جائے کبھی ٹوٹے سفینے میں، انہی کا نام لے لو اور پہنچ جاؤ مدینے میں، اور زمانے بھر کے تم سارے کتب خانے جلا ڈالو، جلے گا کیا میرا قرآن جو ہے حافظ کے سینے میں۔ یہ عبدالجلیل نے تو ہمارا حصہ مان لیا۔ یہ ہے قرآن، کو بھی دعوت دینے کی نعرہ لگانے کے لیے خوب اچھی طرح۔ آج چونکہ دستار بندی ہے، آج دستار بندی ہے، 3 دولہا بنیں گے، 3 نوشہ بنیں گے، اور ایک ابا جی ہیں، ایک دادا جی ہیں۔ اب ایک دیکھیے بات کہ ایک حافظ اپنے پورے خاندان کو ساتھ لے کر چلے گا، عمل ہو جائے تو انشاءاللہ تعالی، اگر باعمل ہو گئے تو، اور اللہ کرے باعمل ہو جائیں، اور انشاءاللہ ہوگا۔ بے شک ہم اپنے ہر چھوٹے بچے سے بھی اچھی امید رکھتے ہیں کہ وہ ہم سے اچھا ہوگا، پہلے ان کو بڑھاوا تو دیں۔ انشاءاللہ یہ وہی عمل کریں گے کہ جس کے ذریعے سے ان کا پورا خاندان بخشا جائے گا، ان کے ماں باپ کے سر پہ سونے کا تاج رکھا جائے گا۔ اہل محشر پوچھیں گے یہ چمکتا ہوا تاج ان کے سروں پر کیسا چمک رہا ہے؟ تو دوسرے کہیں گے کہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنے بچے کو قرآن یاد کرایا تھا۔ یہ قرآن کا اعجاز ہے کہ قرآن زندہ آخری کتاب ہے، اور اس آخری کتاب کے یہ لوگ امین ہوئے، ان کو اپنے سینے میں محفوظ کیا۔ آپ کتنے خوش نصیب ہیں کہ آپ کو اللہ نے آخری کتاب دیا ہے، آپ کو اللہ نے آخری رسول دیا ہے، آپ کو اللہ نے آخری مذہب دیا ہے۔ اب اس مذہب کے بعد کوئی مذہب نہیں، اب اس کتاب کے بعد کوئی کتاب نہیں، اب اس رسول کے بعد کوئی رسول نہیں۔ سمجھا آپ نے؟ اسی کو سمجھنا ہے۔ 422 مذہب ہیں ابھی دنیا میں رجسٹرڈ، سمجھا؟ 422 مذہب ہیں پوری دنیا میں جو مذہب کے نام سے آگے آئے ہیں۔ 422 مذہب کا کوئی بانی تو ہوگا؟ حضرت آدم سے لے کر کے حضرت عیسیٰ تک یہ نبیوں کا ریکارڈ ہے۔ روایتوں میں ہے کہ 1,24,000 انبیاء و مرسلین تشریف لائے، سر آنکھوں پر سارے ہمارے نبی ہیں، ان پر ایمان لانا مومن کے لیے لازم۔ اب مجھے ایک سوال کا جواب دیجیے، پوری زندگی کا بائیو ڈاٹا انبیاء کرام کا بھی محفوظ نہیں رہ سکا، حضرت آدم سے لے کے حضرت عیسیٰ تک زندگی کے سارے گوشے اگر تلاشے جائیں تو چھوٹا چھوٹا واقعہ تو مل جائے گا، لیکن پوری زندگی، پوری بائیوگرافی، پوری لائف ہسٹری، پوری تاریخی زندگی کسی نبی کا آپ کے ہاتھ میں نہیں آئے گا۔ ایک میرا نبی ہے، ایک آخری نبی ہے،
ایک میرا آخری رسول ہے، وہ اس شام سے آ رہا ہے۔ کون سا دن آیا وہ دن محفوظ، کون سی تاریخ آئی وہ تاریخ محفوظ، کون سا وقت آیا وہ وقت محفوظ، کون سا سن آیا وہ سن محفوظ، کون سا ملک آیا وہ ملک محفوظ، کون سا وہ گھر آیا وہ گھر محفوظ۔ کیا نہیں ہے محفوظ؟ ایک اسلام ہے کہ جس کے دامن میں رسول نے ساری چیزوں کو سمیٹ کر کے آپ کے حوالے کیا ہے۔ دنیا کا ہر انسان مذہبی ہونے کی حیثیت سے کھڑا ہو جائے، یہ میرے نبی کی سیرت ہے۔ تم 422 مذاہب کے نمائندوں کی پوری لائف ہسٹری نکال کے دکھاؤ، چاہے وہ جس نام سے ہو دنیا میں، جس نام سے دنیا میں ہو، کسی ایک کی بھی لائف ہسٹری تاریخ کی کتابوں میں محفوظ نہیں ہے۔ یہ میرے نبی ہیں کہ جن کی زندگی قرآن نے محفوظ کیا ہے، تاریخ نے محفوظ کیا ہے۔ یہ اس نبی کا جلسہ ہے، اس نبی کے جلسے کا جتنا جشن مناؤ اتنا بہتر ہے۔ ساری دنیا کو بتاؤ کہ آج ہمارا وہ نبی آیا ہے کہ اس نبی کی زندگی میں انسان جس گوشے سے تلاشے گا تمہیں نمائندگی مل جائے گی، تمہیں روشنی مل جائے گی، تمہیں ہر ادا مل جائے گی، اور وہ ہر ادا عبادت بن جائے گی۔ سیرت رسول کا یہی مطلب ہے کہ رسول کی زندگی کا ہر واقعہ اگر اس کو اپنا لیا جائے تو ہر واقعہ آپ کو عبادت گزار بنا دے۔ یہ ہے میرے رسول، اور یہ ہے میرے رسول کا چرچا۔ آج پوری دنیا آنکھ پھڑپھڑا کے دیکھ رہی ہے، کس کے نام کا یہ جلوس مولانا عبدالحمید لے کر کے سال میں ایک مرتبہ نکلتے ہیں؟ کیوں اپنی پریشانی اور اپنے سارے معاملات کو تج کر کے، ساری قربانیاں ایک طرف کر کے اپنے نبی کا جھنڈا لے کر کیوں نکلتے ہیں؟ دنیا والے پوچھتے ہیں کیا ہے؟ نبی بھی بس، یوم رسول، یوم النبی، میرے رسول کا یہ دن ہے۔ وہ دن ہے کہ جس دن میں نبی، آخری نبی آیا ہے۔ اب دنیا تلاشتی رہے، کوئی نبی نہیں آنے والا، اور جو بھی نبی کے نام سے غلط نبوت کا دعویٰ کر کے آئے وہ کذاب ہے، جہنمی ہے، قادیانی ہے، مردود الشہادہ ہے، مردود عالم ہے، شیطان کا چیلا۔ نبی کے بعد کوئی نبی آ ہی نہیں سکتا۔ سورج ادھر سے ادھر طلوع ہو سکتا ہے، لیکن نبی کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ خاتم النبیین ہیں ہمارے رسول۔ اب اس پر حملہ ہو رہا، اب اس پر حملہ ہو رہا عیسائیوں کی طرف سے، یہودیوں کی طرف سے، نیا نیا نبی بنا کر کے مسلمانوں کے اندر پروڈکٹ کیا جا رہا ہے۔ کوئی قادیانی کے نام سے، تو کوئی گوہری کے نام سے، کوئی فلاں نہیں اس کے نام سے۔ بچاؤ اپنے آپ، بس یہ تمہید محبت۔ ارے ابھی رکھو، ابھی رکھو، یہ تمہید ہے آپ کے رسول کے سیرت کی تمہید۔ بہت سنجیدگی کے ساتھ لینا ہے آپ کو۔ ایک تقریر ہونی ہے اور دستار ہونی ہے۔ دستار کے لیے وہ اب تینوں بچے آ رہے ہیں سامنے۔ حضرت علامہ عبدالحمید صاحب صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں، ان بچوں کے نام کا صرف اعلان کر دیں، اور حضرت علامہ قاری قمر الدین صاحب صاحب بات بڑھیا تشریف سے لائے۔ حضرت مفتی صاحب صلی اللہ علیہ وسلم حضرت تشریف لا رہے ہیں، آپ لوگ بھی کھڑے ہو کر کے ان بچوں کا استقبال کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نبی دنیا میں آیا آخری نبی بن کر، اور قرآن آیا یہ آخری کتاب ہے۔ اللہ
اس کے بعد کوئی نبی آئے گا نہ کتاب آئے گی. دعویٰ تو بہت کرتے رہے، کتاب کہاں سے لائیں گے؟ بہرحال آپ تمامی لوگوں نے رمضان شریف کے موقع پہ اپنے زکوٰۃ، صدقات، فطرات سے اس مدرسے کا تعاون کرتے ہیں، اور قربانی میں آپ حضرات اپنے حلال جانور قربانی جو کرتے ہیں اس کی کھالوں سے تعاون کرتے ہیں. اس کے بیچ میں کوئی چندہ نہیں مانگتا. بہت سے لوگ چندہ مانگتے ہیں، اسے دھندا بنا لیا، اور یہ میرا دھندا نہیں ہے، اس لیے کہ میں نے اپنے ہاتھ کو ایک مجاہد کے ہاتھ پہ دیا. اگر ہم سے پوچھ لیں گے عبدالحمید تم نے یہ کیا کیا، تو میرے پاس کوئی جواب نہیں ہے. یہ انہی کی عنایت. سن 78 میں کیا ہوا سارے پلخانہ کے لوگ جانتے ہیں. یہ جو آ گئی مسجد، پہلے مدرسے کا نام تھا تعلیم القرآن، اور مجاہد ملت نے رکھا تجوید القرآن. آج سے تجوید القرآن کے مدرسے سے دنیا میں فیکٹری بہت ہے، کوئی سونا ہے، چاندی، کوئی زور بناتا ہے، کوئی تانبا پیتل کاسا ڈالتا ہے، لیکن یہ مدرسہ بھی ایک کیا ہے، ایک فیکٹری یہ بھی ہے دین کی. دین کی نہیں، دین کی. لیکن دن میں قرآن بھی پڑھا جاتا ہے، رات میں بھی قرآن پڑھا جائے گا. بہرحال میں تقریر نہیں کرنے کے لیے کھڑا ہوں، صرف آپ لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں. اور یہ مہینہ ایسا ہے کہ اس مہینے میں صاحب قرآن آئے، اور میں نے یہ سوچا کہ جب صاحب قرآن آئے تو قرآن کی دستار بندی حفاظ کرام کسی مہینے میں کر دی جائے، الگ سے آپ کو جھیلنا نہ پڑے. جس کے لیے ہمارے حضرت علامہ مولانا مفتی محمد فاروق صاحب رضوی اور حضرت علامہ مولانا محمد قمر الدین ساحل حشمتی، اور میں تو کبھی بتایا نہیں کہ میں مشاہدی ہوں، وہ بھی ہوں اور حبیبی بھی ہوں. اور جب سے انہیں سن 86 میں انہوں نے اپنا بنایا تو جب تک تحریری طور پر جلدی کسی کو دیتے نہیں. وہ ان کے ساتھ ایک قاری صاحب بوڑھا صاحب بولے کیسے آپ کو دے دیے؟ ہم کہے میرا پیر جانے کیسے دے دیے. اس لیے کہ بچپنے میں انہوں نے ان کو میں نے دیکھا، ہمارے ہاں آئے تھے جلسے میں. میرے ایک بھائی ہیں بڑے والد کے لڑکے محمد روب علی رضوی، کیا ان کے بھائی ان کا ہاں آپ کو دیکھا ہوں میں نے. اور ان کی کرامت یہ تھی جو دھوبن گھر میں آتی تھی وہ غیر مسلمہ تھی. کہا بابا بچے نہیں ہو رہے ہیں، کچھ تعویذ ہیں، کچھ تعویذ نہیں دیتے، جا دعا کر دیں گے. 7 بار بولے 7 بچے ہو گئے. جب نبی کے غلام در غلام کا یہ عالم ہے تو میرے نبی کا عالم کیا ہوگا؟ اس بار کا عالم یہ ہے تو اس بار کا عالم ہوگا. اس بار ہی سے قرآن آیا ہے. میں آواز دینا چاہوں گا، مظفر پور سے ٹرین چلے گی تو ادھر سے چلے گی، ادھر سے جانا ہے لکھی سرائے سے لائن چینج ہے گیا ضلع. آئیے مولانا جناب حافظ محمد عادل صاحب، ضلع مظفرپور. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. جشن عید میلاد النبی، حضور مجاہد ملت.
فیضان حضور مجاہد ملت، فیضان اعلی حضرت، فیضان مخدوم اشرف، فیضان حضور حافظ ملت، فیضان برہان ملت۔ اب اس کے بعد ٹرین آ رہی مظفر کی لکھی سرائے، جناب حافظ محمد صدار صاحب، ضلع لکھی سرائے بہار۔ اب بیگو سرائے سے اب گیا لائن جا رہے ہیں، جناب حافظ محمد تصور صاحب انصاری، ضلع گیا بہار، وہ تشریف لا رہے ہیں، ان کے سروں پہ امامہ رکھا جا رہا ہے۔ آج یہ طالب علم تھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب طالب علم تھے، اب آج کے بعد سے انہیں کہا جائے گا، کہیں مدرس ہوں گے تو کہا گا مدرس صاحب ہیں، کہیں امام بنیں گے کہیں امام صاحب ہیں۔ آج سے الگ ہو گیا۔ محمد تصور انصاری، ضلع گیا بہار، وہاں سے ایک سب تو زیادہ گلگلہ کا فاتحہ۔ میں ان لوگوں سے کہوں گا سورہ یاسین پڑھ کے اپنے گھر میں پانی چھڑک دینا، کہیں ایسا نہ ہو کہ پلٹ جائے۔ اور گیا ضلع نوادہ تو اس کا راجدھانی ہے، اس سے بچیے گا۔ پلخانہ میں بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ یہ اس کا فاتحہ کرنے سے بڑا مال آتا۔ ارے لائے گا کہاں سے؟ وہ محنت کیجئے گا، آپ لائے گا وہ، اگر لائے گا بھی تو چوری کر کے لائے گا۔ لہذا یہ تین آپ کے درخت لگائے ہوئے مدرسے کے پھل کے تین پھل سامنے ہیں۔ اللہ وتر کو پسند فرماتا ہے، وتر کی نماز 3 رکعت اور مغرب کی نماز بھی 3 رکعت۔ لہذا میں تمام لوگوں کا شکر گزار ہوں، آپ لوگوں کا، کہ آپ لوگوں نے کندھے سے کندھا ملا کر اس منزل تک مدرسے کو پہنچایا، اور کندھے سے کندھا ملا کر اپنے جس کے حلال سے اس جشن میں آپ نے ہاتھ بٹایا۔ میں نے کہوں کہ آپ نے کیا، آپ ہی لوگوں نے کیا۔ اب کوئی سوچتا میں نے کچھ دیا ہی نہیں تو کیا ہے، کم سے کم شریک تو ہو گئے، ہاتھ پیر سے ثابت کر دیے کہ میں لنگڑا لولا نہیں ہوں، پیر سے چل کے نبی کی محفل میں مصنوعی کربلا میں آئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عید میلاد النبی۔ الحمدللہ آپ حضرات کو میں نے جو کھڑا کیا ہے، یہ کل گواہی دے گا میدان محشر میں کہ ہم نے جشن قرآن، تعلیم قرآن کے لیے نبی کی محفل میں کھڑے ہو کر خدا کی آخری کتاب کا استقبال کیا۔ آئیے بچے سلام کر رہے ہیں، جواب دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب آپ محبت کے ساتھ بیٹھ جائیں اور درود شریف پڑھتے ہوئے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ شعلہ اور شبنم تشریف لائیں، مختصر سی نعت ہوگی اور اس کے بعد حضرت علامہ قمر الدین ساحل صاحب تشریف فرما ہیں۔ میں نے تمہید اس لیے باندھا کہ آپ کا ذہن تقریر سننے کا ماحول میں آ جائے، اس لیے کہ میرے مہمان ہیں، تقریر کرنا ہم لوگوں کے لیے آج نہیں تھا، آج اپنے مہمان کا استقبال کرنا ہے، تقریر ان کی ہمیں سننا ہے۔ شعلہ شبنم آئیے، نعت شریف سنائیے اور اس کے بعد بلا تاخیر ہم ان کی طرف چلیں گے۔ اور اخیر میں جو انعامات ہیں آپ دیکھ رہے ہیں، یہ جن بچوں نے، محلے کے نوجوانوں نے محبت کر کر کے اپنے نبی کے جشن میں شرکت کی ہے، سجا کر کے
بتیاں لگا کر کے، جھنڈیاں اڑا کر کے، اپنے طور پر جو اپنی حیثیت ہے اس حیثیت کے مطابق اپنے نبی کا جشن منایا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ زندگی کی کوئی عبادت قبول نہ ہو، نبی کا یہ ایک دن کا جشن ہی قبول ہو جائے اور کل میدان محشر میں آپ کی اور ہماری بخشش کا سہارا بن جائے۔ تو اس تقریب محترم کو آپ زندہ رکھیں گے، اور یہ قرآن شریف ہے شاید، ہاں حقیقت میں ہے، یہ سند کے ساتھ قانون شریعت اور قرآن شریف کا تحفہ آپ سب کی طرف سے اور اہل مدرسہ کی طرف سے سند کے ساتھ ان بچوں کو پیش کیا جائے گا۔ اب شعلہ شبنم تشریف لائیے، چونکہ حضرت مولانا قمر الدین صاحب ساحل کی گفتگو تقریر سننی ہے ہم لوگوں کو، آپ مختصر سا کلام سنا دیجئے تاکہ ایک نئی زندگی آ جائے، پھر حضرت علامہ قمر الدین ساحل صاحب تشریف لائیں گے۔ چار خلیفہ کا نعرہ لگانے دیجئے گا ہم کو، اخیر میں لگاؤ گے، اخیر میں، ارے صلاۃ و سلام کے بعد چار خلیفہ کا نہیں کھمبا اٹھاؤ گے؟ ارے تم گھبراؤ مت بھائی، نعرہ لگاتے لگاتے ہم لوگ قبر میں جائیں گے انشاءاللہ۔ اسی طرح زندگی گزر جائے اور اپنے نبی پر درود پڑھتے پڑھتے مر جائے۔